السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه وسلم عشرا، او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم اور معزز سامعین اکرام، جیسا کہ آپ میں سے ہر شخص اس بات سے اچھی طرح واقف ہے کہ آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ اس اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اسی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی. ویسے ہر مہینہ، ہر دن اور ہر شے کا خالق اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو بنایا ہے. ساری چیزیں اللہ تعالی کی مخلوق ہے اور اکیلے اللہ تبارک و تعالی خالق ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش غیر مسلموں کے لیے، انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت رحمت سے کم نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر انسان کے دل میں ہونا چاہیے، خاص طور پر مؤمن کے دل میں اور مسلم کے دل میں، چاہے وہ مسلمان مرد ہو چاہے وہ مسلمان عورت ہو. ہر شخص کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسی؟ عملی محبت چاہیے. زبانی محبت تو بہت لوگ کر لیتے ہیں. غیر مسلم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بہت کچھ لکھے ہیں، بہت کچھ ان لوگوں نے بیان کیا ہے. مگر اصل جو محبت ہے وہ عملی محبت چاہیے کہ انسان کی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہو جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق کسی انسان کی زندگی ہو جائے. وہ ہے حقیقی محبت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محبت کرنے کا حکم دیا. اللہ تبارک و تعالی نے بھی حکم دیا ہے کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو. جیسے فرمایا: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کے افراد سے اور آپ لوگوں سے فرما دیجئے: ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو تم میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو اور میری پیروی کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا اور جو کچھ تم نے گناہ کیے ہیں ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف بھی کر دے گا. معلوم یہ ہوا کہ دین پر چلنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ملتی ہے، اور دین پر چلنے سے جو کچھ گناہ اس نے کیے ہیں وہ سارے گناہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے معاف فرما دیں گے.
اس لیے ربیع الاول کی آمد کی مناسبت سے سارے دوست احباب سے، بھائیوں بہنوں سے یہ پیغام عرض ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کریں، اور دل میں محبت پیدا کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کی پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہو جانا چاہیے۔ آپ کا چلنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا پھرنا، آپ کا کھانا، آپ کا معاملات کرنا، آپ کا لین دین کرنا، آپ کا اڑوس پڑوس کے ساتھ معاملات کرنا، رشتہ داریوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ ساری کی ساری باتیں دین اور شریعت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کوشش کی ہے۔ اور اگر کوئی زبانی دعویٰ کرتا ہے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، نبی کا دامن ہم نہیں چھوڑیں گے، مگر عملی طور پر نہ اس کی زندگی میں نماز ہے، نہ چہرے کے اوپر داڑھی ہے، نہ لباس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ہے، نہ سر کے بال اس کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہیں، اس کے معاملات بھی غیروں جیسے ہیں، سودی معاملات میں پڑا ہوا ہے، رشوت لینے دینے کا اس کا چلن ہے، اور اپنے اخلاق سے لوگوں کو گرویدہ بنانے کے بجائے اپنی بدخلقی اور اپنے بد اخلاق، اپنی ترش زبان اور اپنی حرکتوں کی وجہ سے کوئی تکلیف دیتا ہے دوسروں کو، وہ کہنے میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کرنے والا ہے، مگر حقیقت میں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا جو دعویٰ کر رہا ہے وہ دعویٰ اس کا سچا نہیں، دعویٰ جھوٹا ہے۔ اس لیے دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے، رمضان کے روزے رکھنے چاہیے۔ رب ذوالجلال نے مال عطا فرمایا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے حج کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے مال عطا فرمایا ہے تو سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ بھی دینے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا رب ذوالجلال نے حکم دیا، جیسے ہم نے خطبہ مسنونہ کے اندر آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت بھیجتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور فرشتے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی شکل میں درود شریف پڑھ کر بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود اور سلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ کر بھیجا کرو۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے عملی جو دعوے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے دین پر چلنا چاہیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عقیدت اور سچا عشق اور سچی محبت دل میں ہے، اس کے ثبوت کے لیے کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ روزانہ صبح و شام درود شریف کا معمول بنا لینا چاہیے۔ حضرات علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ روزانہ ہر نماز کے بعد درود شریف پڑھ لے، نماز سے پہلے پڑھ لے، سوتے وقت میں پڑھ لے، اٹھتے وقت میں پڑھ لے۔ آسان طریقہ حضرات علماء کرام نے بیان فرمایا کہ کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اس کے دعوے کو صحیح کرنے کے لیے روزانہ کم از کم 300 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اگر ایسے پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں، آدھے گھنٹے کے اندر اندر 300 مرتبہ درود شریف کا ورد پورا ہو سکتا ہے۔ اور درمیانی درجے کی محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت کے طور پر یہ ہے، یعنی ادنا درجہ تو یہ ہے کہ کم از کم 300 مرتبہ پڑھے، اور متوسط درجہ یہ ہے کہ روزانہ 1000 مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ روزانہ 3000 مرتبہ درود شریف کا معمول بنا لیں. اور کوئی شخص کسی چیز میں جب مگن ہو جاتا ہے، کسی چیز میں مصروف ہو جاتا ہے، تو پھر وہ 300 کیا 1000 کیا 3000 کیا اس کو سکون نہیں ملتا، بس اس کی زبان مسلسل چلتی رہتی ہے. ایسے اللہ والوں کو ہم نے دیکھا ہے روزانہ 3000 اور 1000 کی تعداد سے اٹھ کر مسلسل پڑھتے رہتے ہیں. ہو سکتا ہے 10-20 ہزار 50 ہزار روزانہ دن بھر میں پڑھ لیتے ہوں. اور یاد رکھیے درود شریف کی برکت سے آپ کی زندگی کے اندر برکت آئے گی. درود شریف کے پڑھنے کی وجہ سے آپ کے مسائل حل ہوں گے. درود شریف پڑھنے کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں میں شمار کیے جائیں گے. اور درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علی واحدۃ، کوئی ایک مرتبہ درود شریف پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 نیکیاں اس کے حق میں لکھی جاتی ہیں. اس سے زیادہ اور کیا فضیلت چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ عہد کر لیجیے. ربیع الاول کی آج پہلی تاریخ ہے تو یہ عہد کر لیجیے کہ زندگی جب تک بچی ہے روزانہ بیماری ہو، اچھے حالات ہوں، صحت مند ہوں، مالی مسائل میں ہوں، مالی حالات بہت اچھے ہیں، سفر میں ہوں، مقام پر ہوں، خوشی میں ہوں، غم میں ہوں، روزانہ میں درود شریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھنے کا معمول بنا لوں گا. اور آپ یاد رکھیے جب درود شریف آپ پڑھتے ہیں تو پڑھنے کی لذت، پڑھنے کی حلاوت محسوس کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے حالات بدلتے رہیں گے، یہ بھی آپ کو محسوس ہوگا. اس لیے درود شریف کا ورد جاری رکھیں، معمول بنا لیجیے. آسان طریقے ہیں. ایک شکل یہ ہے کہ روزانہ 5 نمازیں آپ کو پڑھنی ہیں. ہر نماز سے پہلے 50، ہر نماز کے بعد 50 اگر کر لے یعنی ایک نماز کے لیے 100 ہو گئے آپ کے، 5 نمازوں کے 500 یوں ہو جائیں گے. اور عجیب و غریب بات ہے، درود شریف کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکی کی شرط نہیں رکھی. ذکر و اذکار کے لیے اللہ نے پاکی کی شرط نہیں رکھی. نماز کے لیے پاکی چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے پاکی چاہیے، بلکہ قرآن کو چھونے کے لیے وضو بھی ضروری اور غسل کی جو ضرورت ہے اس سے بھی پاکی ضروری ہے. مگر درود شریف کے لیے یا اللہ کا نام لینے کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. ناپاک آدمی بھی درود شریف پڑھ سکتا ہے یا اللہ کا نام لے سکتا ہے. بیٹھ کر، اٹھ کر، چلتے پھرتے، کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے، لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے، کسی بھی حالت کے اندر اگر کوئی ذکر ہو سکتا ہے وہ ہے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے. آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ ہے، اس سے بات کر رہے ہیں، اس کی بات سنتے سنتے آپ درود شریف پڑھ لیجئے. اور کوئی بات آپ کو بولنی ہے تو اس کے لیے آپ کا وظیفہ روک دیجئے، پھر اس کے بعد بات کر لیجئے، پھر درود شریف شروع کر دیجئے. کسی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، یوں ہی باتیں کرتے کرتے غب شپ کے بجائے درود شریف پڑھتے ہوئے وقت گزار لیجئے. فائدہ یہ ہوگا کہ درود شریف کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ کے محبوب بندوں میں آپ کا شمار ہوگا. اور یاد رکھیں اللہ کے محبوب بندوں میں یوں ہی کسی کا شمار نہیں ہوتا. اگر کسی کا شمار ہو گیا تو پھر وہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے اور اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. حدیث شریف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. اور جب اللہ کسی کے ہو جاتے ہیں تو اس کے دنیاوی کام بھی اور اخروی کام بھی بہت آسانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی انجام دیتے ہیں. اس لیے میری سارے بھائیوں بہنوں سے درخواست ہے کہ روزانہ اپنی جتنی زندگی اب بچی ہوئی ہے اسلام کے مطابق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. روزانہ درود شریف کا مسلسل ورد کرتے رہیے اور درود شریف کی فضیلت سے متعلق آئندہ کی جو نشست ہوگی اس کے اندر اس کے فضائل اور اس سے متعلق اور باتیں بھی عرض کی جائیں گی. عمل کے لیے فی الوقت یہ ہے کہ روزانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیے. اس کے بڑے فائدے ہیں. حق تعالی جل شانہ سے دعا ہے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عقیدت، سچی محبت نصیب فرمائے اور
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی عشق جو ہوتا ہے وہ سچا عشق ہم سب کو نصیب فرمائے، اور درود شریف پڑھتے رہنے کی ہم سب کو توفیق اور سعادت مقدر فرمائے۔ جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے اپنے کرم سے قبول اور منظور فرمائے، عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔